ہائے ہائے! بشریٰ خاتون اپنی چھاتی پیٹتے ہوئے بیٹے کی لاش سے لپٹ گئی۔ آگ لگے تیری صورت کو! تو پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی ڈائن! کھا گئی اپنے اکلوتے بھائی کو! ہائے او ربا! مجھے پتا ہوتا تو پیدا ہوتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی، تمہیں زندہ درگور کر دیتی۔ ہائے میرا بھولا بھالا شہزادہ! ہائے ہائے! اس کی سینہ کو بھی اور آہو زاری جاری رہی۔ وہ بھی گھر کے کونے میں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی خاموشی سے روتی رہی۔ ماں تو اسے کوس کے برا بھلا کہہ کے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ وہ کسے کوستی، کسے برا بھلا کہتی؟ اگر ماں کا اکلوتا بیٹا قتل ہوا تھا تو اس کا بھی تو اکلوتا بھائی تھا۔ اس نے کون سا کسی سے محبت کی پینگیں بڑھائی تھیں یا کسی سے ناجائز تعلقات رکھے تھے جو وہ شرمندہ ہوتی؟ وہ تو خود ایک عذاب میں پھنسی ہوئی تھی۔ اس دور میں بھی کراچی جیسے شہر میں جنگل کا قانون رائج تھا۔ ایک غنڈے کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ طاقت کے بل بوتے پہ کسی لڑکی کی زندگی اجیرن کرتے، اسے ہر وقت چھیڑتا رہے اور احتجاج کرنے پہ اس کے بھائی کو قتل کر دے۔ دلاور شیخ نے یہی تو کیا تھا ان کے ساتھ۔ سر بازار اسے روک کے وہ ببنگے دہل کہتا تھا، BA کر لے بیبی، پھر تمہیں میری بیوی بننا ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی رشتہ لے کے تمہارے گھر آ گیا تو وہ خود تو جان سے جائے گا ہی، تمہارے BA کرنے میں بھی رکاوٹ ڈال دے گا۔ وہ اس کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتی تھی، بس خوف سے لرزتی کانپتی ماں کی گود میں پناہ لینے کے لیے گھر کو دوڑ پڑتی۔ 12ویں کلاس کی لڑکی کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے؟ پھر باپ کا سایہ سر پہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو اور بھی غیر محفوظ محسوس کرتی۔ دلاور شیخ کا تو نام ہی خوف کی علامت تھا۔ دکاندار باقاعدہ اسے بھتہ دیا کرتے۔ چوں چرا کرنے والے کی بوری میں بند لاش سڑک کے کنارے پڑی ملتی، کسی گندے نالے میں ڈوبی ملتی، یا پھر ساحل سمندر پہ اپنی تقدیر پہ نوحہ خواہ نظر آتی۔ پولیس والوں کو بھی اپنے گھر والے اور نوکری عزیز تھی، اسی لیے وہ جب ماں کو لے کے تھانے دار کے پاس گئی تو اس نے پوری توجہ سے اس کی بات سن کے کہا، فکر نہ کرو مائی، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں، مگر بہتر یہی ہوگا کہ تم لوگ یہ علاقہ چھوڑ کے کہیں چلے جاؤ۔ وہ ایک طاقتور شخص ہے اور اس کی پشت پہ ایک با اثر شخص موجود ہے جس کا وہ کافی لاڈلا ہے۔ قانون کا محافظ انہیں ایسا مشورہ دے کے گویا باور کروا رہا تھا کہ وہ اس معاملے میں بے بس تھا، ورنہ پولیس والے مجرموں سے بات چیت نہیں کیا کرتے، ان کی سرکوبی کیا کرتے ہیں۔ یہاں تھانے دار کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے بات کرے گا، گویا اس کی منت سماجت کرے گا، اور ایسے لوگ منت سماجت سے نرم نہیں پڑا کرتے۔ جن کے ہاتھ میں اختیار آ جائے وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ اسی اختیار نے فرعون اور نمرود سے خدائی کا دعویٰ کروایا۔ اسی اختیار نے شداد کو اللہ پاک کے مقابل لا کھڑا کیا۔ اسی اختیار نے ابو جہل کو اپنی جہالت پہ ثابت قدم رکھا، اور یہی وہ اختیار ہے جس کی وجہ سے آج امریکہ نے دنیا کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ جس درجے کا اختیار ہو اس درجے کی منمانی کی جاتی ہے۔ کہاوت ہے کہ موچی کو اختیار ملا اور اس نے چمڑے کا سکہ جاری کر دیا۔ دلاور شیخ کے پاس بھی ایک با اثر شخصیت کی چمچہ گیری کے باعث اتنا اختیار آ گیا تھا کہ وہ ایک غریب لڑکی کی زندگی اجیرن کر سکتا تھا، جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ خوبصورت تھی۔ یہی خوبصورتی اگر صاحب اختیار اور عمرہ کے گھر میں جنم لے تو باعث روب بن جاتی ہے، اور اگر غریب کے گھر جنم لے تو تماشا اور دیکھنے کی چیز۔ بقول شاعر، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ اگر وہ معمولی شکل یا قبول صورت ہوتی تو اسے ان حالات کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ محلے کے آوارہ لڑکوں کو اس سے عشق کا شوق چرایا تو اسکول کے لڑکے بھی آہیں بھرتے نظر آئے، اور جب دلاور شیخ جیسے گنڈے کی نظر پڑی تو تمام اپنا سا منہ لے کے رہ گئے۔ وہ ایک با حیا، با عزت اور خوددار لڑکی تھی۔ اسے نہ تو محلے کے آوارہ لڑکوں کی پرواہ تھی اور نہ ہی اسکول میں موجود عشاق کی۔ بے نیازی، بے دھیانی اور خاموشی سے کام لے کے ایک شریف لڑکی ایسے بغیرتوں کو اپنے کام سے کام رکھنے پہ مجبور کر سکتی ہے۔ یوں بھی بھونکنے والا کاٹا نہیں کرتا، اور شریف لڑکیوں کو چھیڑنے والے آوارہ سنگ ہی کی طرح تو ہوتے ہیں جن کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ اسے کاٹنے والا کتا ٹکرا گیا۔ دلاور شیخ اس محلے بلکہ آس پاس کے 2-3 محلوں کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہاں کے لوگ اس کے منہ لگنے سے گریز کیا کرتے تھے، کیونکہ ایسے غنڈوں کے خلاف نہ تو پولیس میں کوئی سنوائی ہوتی ہے اور نہ ہی عدالت انصاف مہیا کر سکتی ہے۔
کرائے کے وکیل، کرائے کے گواہ اور خریدے ہوئے جج، یہ بھلا غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ اس کی ماں بھی یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، وہ دلاور شیخ کے اختیار سے بھی واقف تھی، رہی صحیح کسر تھانے دار کی باتوں نے پوری کر دی، اس لیے حت الوسیع یہ بات اپنے جوان بیٹے سے چھپائے رکھی۔ مگر کب تک؟ ایک دن وہ روتی لرزتی کانپتی گھر میں داخل ہوئی تو بڑا بھائی مزدوری نہ ملنے کے باعث پہلے سے گھر میں موجود نظر آیا۔ وہ گھروں میں رنگ و روغن کا کام کرتا تھا۔ چھوٹی اور لاڈلی بہن کی حالت دیکھ کے وہ تڑپ اٹھا۔ وہ بھی ایک غیر مرد کی بیہودہ گفتگو سن کر غصے اور خوف سے کھولتی ہوئی گھر پہنچی تھی۔ ماں کی آنکھوں کے اشارے سمجھے بغیر اس نے روتے ہوئے ساری بات بھائی کے سامنے اگل دی۔ بھیا وہ کمینہ مجھے روز تنگ کرتا ہے، کبھی کالج کے دروازے پہ روک لیتا ہے، کبھی گلی کے نکڑ پہ، اور کبھی بازار میں بیہودہ اور گندی گندی باتیں کرتا ہے۔ فلمی ہیرو کی طرح بڑکے مار کے محبت کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے کہ BA کرتے ہی زبردستی مجھ سے شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میرا رشتہ لے کے کوئی آیا تو اسے جان سے مار کے اسی وقت مجھے اپنی بیوی بنا لے گا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ اس کا بھائی شاہ نواز غصے میں کانپتا ہوا چارپائی سے کھڑا ہوا، آگے بڑھ کے اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے پوچھنے لگا، جب تک میں زندہ ہوں میری گڑیا کی طرف کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو آنکھ جسم کا حصہ نہیں رہے گی۔ دلاور شیخ، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے اس گنڈے کا نام لیا۔ شاہ نواز فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ ماں نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی، مگر بیٹیوں کی طرح لاڈلی بہن کی آنکھوں میں نظر آنے والے آنسو دیکھ کے وہ اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہاں سے وہ بھاگتے ہوئے دلاور شیخ کے اڈے پہ پہنچا، مگر واپسی پہ اسے ایک ہمدرد رکشے والا لے کے آیا۔ دلاور شیخ کے اڈے کے سامنے اس کی بے یار و مددگار پڑی لاش کو اس ڈرائیور نے اس لیے رکشے میں ڈالنے کی ہمت کی کیونکہ وہ ان کا دور پار کا رشتہ دار تھا۔ 2-3 گھنٹے پہلے بہن کو چھیڑنے والے کو عبرت کا نمونہ بنانے کا دعوے دار دلاور شیخ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکا، البتہ اپنی جان دے کے کم از کم بغیرتی کی زندگی جینے سے بچ گیا۔ اکلوتے بیٹے کی لاش دیکھ کر اس کی ماں پاگلوں کی طرح بے بسی سے بس اسے کوستی رہی۔ اس کے علاوہ اس بیچاری کے بس میں تھا ہی کیا؟ تناوش تو پیدا ہی کیوں ہوئی؟ میں نے تیرے منہ پہ تیزاب کیوں نہ پھینکا؟ ارے تیرے چہرے پہ چیچک نکل آتی تو میرا گھبرو بیٹا تو مجھے چھوڑ کے نہ جاتا۔ اس کی ماں کا مجذوبانہ واویلا جاری رہا۔ محلے کی 2-3 بوڑھی عورتیں اسے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگیں، مگر جوان بیٹے کی موت کوئی معمولی صدمہ تو نہیں تھا کہ وہ کسی کی بات سمجھنے کے قابل ہوتی۔ روتی سینہ کو بھی کرتی، وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی۔ تناوش کے اندر نفرت کا ایسا الاؤ روشن تھا جو ہر چیز کو بھسم کر دینے پہ تلا تھا۔ باپ جیسے بھائی کی موت اسے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ گھٹنوں میں سر دیے بس اپنے پروردگار سے شکوہ کنا رہی۔ کبھی کبھی وہ خودکشی کا سوچنے لگتی کہ اس کے مرنے کے بعد کم از کم اس کی ماں کو تو سکون آ جائے گا، مگر خود کو حرام موت کے حوالے کر کے اور اپنی آخرت کو برباد کر کے اسے کیا ملتا؟ دلاور شیخ تو اسی طرح دندناتا پھرتا، اس کے بعد کسی اور غریب لڑکی کی عزت کے در پہ ہو جاتا، جبکہ وہ اسے عبرت ناک موت مارنا چاہتی تھی۔ کوئی ایسا طریقہ ہوتا کہ وہ اسے اپنے سامنے ایڑیاں رگڑتے دیکھ سکتی، مگر یہ ناممکن تھا۔ نہ تو قانون کے پاس اتنی طاقت تھی کہ دلاور شیخ پہ ہاتھ ڈال سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جو دلاور شیخ کو ہلاک تو کیا صرف انہیں دلاور شیخ کے شر سے ہی بچا سکتا۔ جنازہ اٹھا اور ماں بیٹیاں تڑپ تڑپ کے غش کھا کے گر پڑیں۔ محلے کی عورتوں نے بڑی مشکل سے انہیں سنبھالا۔ ہوش میں آ کے بشرا خاتون کا واویلا پھر شروع ہو گیا، اور تناوش نے گھٹنوں میں سر دے کے دوبارہ اللہ پاک سے شکوہ شکایت کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ ان کے بس میں بھی تو کچھ نہیں تھا۔ رات کے گہرا ہوتے ہی محلے والیاں آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگیں۔ ایک ہمدرد ان کے لیے کھانا لے آیا، مگر ماں بیٹی نے کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجبوراً کھانا وہیں رکھ کے وہ بھی تسلی کے چند بول ضائع کر کے رخصت ہو گئے۔ رات گئے، ماں کی ممتا نے جوش مارا۔ بشرا خاتون نے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تناوش کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ اسے بے تحاشا چومتے ہوئے وہ روتی چلی گئی۔ میری گڑیا، میری شہزادی، میری لاڈلی، میری چندہ، بس نہ کرو، نہ رو، تمہاری ماں زندہ ہے۔ ماں کی شفقت پا کے وہ بلک بلک کے رو پڑی۔ بشرا خاتون اسے مناتی رہیں، دلاسا دیتی رہیں،
وہ ماں کی لاڈلی ہی تو تھی، اور بھائی کی موت میں اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ نہ تو اس نے اپنی خوبصورتی خود بنائی تھی، نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا تھا کہ اسے مورد الزام ٹھہرایا جاتا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے سے لپٹی روتی رہی، اور مالک ارض و سما یہ سب کچھ تحمل سے دیکھتا رہا، کیونکہ عزت و جلال کے مالک نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، دارالجزا نہیں بنایا۔ اگر دنیا کو بدلے کی جگہ بنا دیتا تو ابھی تک دلاور شیخ کی بوٹیاں چیل کووں نے کھا لی ہوتی۔ اس کے پاس کس چیز کی دیر تھی؟ وہ تو بس کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ذات بابرکات نے ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور اس سے پہلے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ برے کام کا نتیجہ برا ہوا کرتا ہے، مگر اس نتیجے نے ظاہر کب ہونا ہے یہ اس مالک کو ہی معلوم ہے۔ اگلے دن تعزیت کے لیے آنے والی عورتوں کا تانتا بندھا رہا۔ پڑوسیوں کی بیٹھک میں مردوں کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی، چونکہ وہاں بیٹھنے کے لیے گھر کا کوئی مرد تو موجود نہیں تھا، اس لیے جاننے والے خود بشریٰ خاتون کے پاس آ کے تعزیتی کلمات کہتے رہے۔ محلے کی مسجد کا امام مولوی محبوب الہی بھی تعزیت کرنے آیا تھا۔ تناوش کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس نے تسلی بھرے کلمات کہے، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہنے کے فوائد پہ روشنی ڈالی، اور آخر میں بشریٰ خاتون کو مخاطب کر کے مشورہ دینے لگا۔ بشریٰ بہن، یہ موقع ایسی بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن بہتر ہوگا کہ اگر کسی میڈیا کے نمائندے سے مل کے اسے اپنے مسئلے سے آگاہ کرو تو شاید اس بدبخت سے تناوش بیٹی کی جان چھوٹ جائے۔ اگر میڈیا پہ یہ خبر چل پڑی تو یقیناً کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ میں بھی کوشش کروں گا، اگر محلے والوں نے ساتھ دیا تو ہم باقاعدہ احتجاج کریں گے تاکہ کسی طرح صاحبان اقتدار تک یہ بات جا پہنچے۔ مولوی صاحب کا مشورہ رد کرنے کے قابل نہیں تھا۔ انتقام میں جلی بھنی بشریٰ اگلے ہی دن ایک میڈیا آفس پہنچ گئی۔ آفس سے باہر ہی اسے ایک بند ویگن مل گئی۔ وہ خبروں کی تلاش میں کہیں جا رہے تھے۔ اس کی بات سن کے میڈیا کا نمائندہ بڑے جوش سے اس کے ہمراہ ہو لیا، مگر گھر پہنچنے پر ایک حیرت انگیز منظر ان کا منتظر تھا۔ دلاور شیخ اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پہلے سے کھڑا تھا۔ اسے کسی نے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ مولوی صاحب کے کہنے پہ بشریٰ خاتون میڈیا سے رابطہ کرنے نکل پڑی ہیں۔ بشریٰ کو 2-3 ننگی گالیاں بکنے کے بعد دلاور شیخ اپنے گنڈوں کے ساتھ میڈیا والوں پہ پل پڑا۔ وہ 3 آدمی تھے، ڈرائیور، کیمرہ مین اور رپورٹر۔ ان تینوں کو کھینچ کے دلاور کے گنڈے ساتھی ویگن سے باہر لے آئے۔ تو تم میں سے کتنوں کی باجیاں اسکول کالج جاتی ہیں؟ انہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے دلاور کی زبان غلاظت اگلنے لگی۔ رپورٹر تھوک نگلتے ہوئے بولا، دیکھیں جناب، آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم عوام کے خدمت گار ہیں، اور ایسی کی تیسی تمہاری خدمت کی۔ دلاور نے اس کے منہ پہ زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے اسے بات مکمل نہیں کرنے دی۔ دلاور کا بھاری تھپڑ کھا کے اس نے ایک جانب منہ کر کے خون تھوکا اور سر جھکا لیا۔ یہ پہلی بار ہے کہ میں فقط تنبیہ کر رہا ہوں، اگر اس کے بعد مجھے تم میں سے کوئی اس گھر میں یا اس گھر کے قریب پھٹکتا نظر آیا، اس کی شلوار اتار کے اس کے سر پہ باندھوں گا، اور اس کے گھر کی خواتین کے جسم پہ شلوار تو کیا قمیض بھی نہیں چھوڑوں گا۔ غلطی ہو گئی مائی باپ، ڈرائیور نے تھر تھر کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دیے۔ دلاور شیخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، جنہوں نے ان کی گاڑی کے شیشے توڑ کے ان کا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اس وقت کراچی کے حالات واقعی جنگل جیسے تھے۔ رینجرز وغیرہ کا آپریشن ابھی تک شروع نہیں ہوا تھا۔ 1-2 سیاسی جماعت کے گنڈوں نے پورے کراچی کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ لوگ اتنے ڈرے سہمے ہوئے تھے کہ ایک حواس باختہ شخص کی بکواس کو کئی گھنٹے تک سر جھکا کے سنتے رہتے تھے۔ وہ احمق جسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے، لیکن لوگوں کے پاس احتجاج کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میڈیا والوں کا بس بھی انہی کمزوروں پہ چلتا ہے جو اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بڑی مچھلیوں کے خلاف وہ بھی زبان نہیں کھول سکتے۔ کراچی میں ملنے والی ہر بوری بند لاش کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ بھتہ وصول کرنے والے کون ہیں؟ ٹارگٹ کلرز کا تعلق کس لابی سے ہے؟ اور ان جیسے بہت سے سوالات کے جوابات معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ ان سب کو نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔ یوں بھی میڈیا کا اصل مقصد پاکستان میں انتشار پھیلانا، بد انتظامی اور بد نظمی ظاہر کرنا،
اسلام کو بدنام کرنا اور لبرزم کی تشہیر و تعریف کرنا ہی تو ہے۔ میڈیا والوں کے بھاگتے ہی دلاور شیخ ان کے گھر میں گھس گیا۔ بدقسمتی سے مولوی محبوب الہی وہاں موجود تھا۔ بزرگو، سنا ہے میرے خلاف کوئی محاذ کھول رہے ہو؟ باریش عمر رسیدہ مولوی کے سامنے کھڑے ہو کے دلاور شخص نے گھٹیا لہجے میں کہا۔ تناوش اس وقت زمین پہ بچھی دری پہ بیٹھی نفرت بھری نگاہوں سے اس کریہ الشکل شخص کو گھور رہی تھی جو اس کے لیے مبغوض ترین شخص تھا۔ دن میں جانے وہ کتنی بار اس پہ لعنت بھیجا کرتی۔ اسے دردناک موت کے حوالے کرنا تناوش کی ایسی خواہش تھی جس کے بعد ہی اس کی زندگی میں کسی دوسری خواہش کا نمبر آتا تھا۔ دلاور، اللہ کے عذاب سے ڈرو، کیوں اس یتیم بے سہارا بچی کے پیچھے پڑے ہو؟ تو ان کا ماما لگتا ہے سالے؟ اس کی سفید داڑھی سے پکڑ کے دلاور نے کھینچ کے اسے زمین پہ پٹخا۔ تناوش سے برداشت نہیں ہوا، وہ بھاگ کے مولوی صاحب کے پاس پہنچی۔ تم جیسے بہادر بس کمزوروں پہ ہی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، غصے بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ مولوی صاحب کو سہارا دے کے اٹھانے لگی۔ دلاور نے مکروہ انداز میں کہا لگایا، تو کوئی طاقتور ڈھونڈ کے لے آؤ بی بی، یہاں تو سبھی دلاور شیخ سے کمزور ہیں۔ اللہ پاک تو کمزور نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے غم و غصے سے کانپتے ہوئے اسے سب سے طاقتور ذات کا حوالہ دیا۔ تو میں کون سا اللہ پاک کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ میں بھی تو تم جیسے کیڑے مکوڑوں سے ہی مخاطب ہوں۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے دلاور۔ مولوی محبوب الہی نے اسے اللہ پاک کے غضب سے ڈرایا۔ سن بے مولوی، یہ واز مسجد میں بیٹھ کے سنانا، میں یہاں تیرا واز سننے نہیں آیا۔ اور یاد رکھنا، اس کے بعد میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے وہ کالے برقے والی کو گھر بٹھا لینا۔ شاید نہم کلاس میں ہے، شکل کا تو پتہ نہیں، مگر چال دیکھ کے لگتا ہے وہ بھی میری ہونے والی بیگم کی طرح ہی ہوگی۔ دلاور شیخ نے غلیظ انداز میں مولوی صاحب کو اس کی بیٹی کا حوالہ دے کے دھمکی دی۔ تجھے اللہ پوچھے گا دلاور، تم پہ ضرور اللہ پاک کا غضب ہوگا۔ آنسو بہاتے ہوئے مولوی محبوب الہی وہاں سے سر جھکا کے چل پڑا۔ اپنی معصوم بیٹی کا نام ایک غلیظ گنڈے کے ہونٹوں سے سن کے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ گاؤں والوں نے پہلے ہی دلاور شیخ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھرے پورے محلے میں سینکڑوں کی تعداد میں جوان مرد موجود تھے اور ان پر دلاور شیخ چند گنڈوں کی مدد سے حکومت کر رہا تھا، کیونکہ وہ اکٹھے نہیں تھے۔ سب کے اپنے اپنے غم اور اپنی اپنی ترجیحات تھی۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ ایک مسلمان کا دکھ درد سب کا دکھ درد ہوتا ہے، مگر یہاں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی، ہر ایک کو اپنی پڑی تھی۔ بشرا خاتون کے گھر پہ آنے والی مصیبت کو اسی نے جھیلنا تھا۔ اگر اس ایک کی مصیبت کے خلاف تمام محلہ ایکا کر کے دلاور شیخ کے سامنے آ جاتا تو وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن بشرا کے لیے کوئی دوسرا اپنی پرسکون زندگی میں زہر نہیں گھولنا چاہتا تھا۔ ایک غریب مولوی نے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی جرت کی اور اسے سب لوگوں کے سامنے تماشا بنا دیا گیا۔ مولوی صاحب کی بیٹی کو پڑھنے والی دھمکی محلے بھر کے والدین کی جوان بیٹیوں کو دھمکی تھی۔ جو شخص مولوی محبوب الہی جیسے سفید ریش اور باعزت شخص کے ساتھ اتنے گھٹیا انداز سے پیش آ سکتا تھا تو اس کا سلوک عام لوگوں کے ساتھ کیسا ہوتا؟ ابے مولوی، آخری بات سنتا جا، میں جانتا ہوں کہ تم کیوں ماں بیٹی کی مدد کرنے پہ ادھار کھائے ہوئے ہو۔ بشرا خاتون ابھی تک خوبصورت ہے اور تمہاری کافی عرصے سے بیچاری بیوہ پہ نظر ہے۔ تم بھی کچھ خدا کا خوف کھاؤ، تمہیں ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی۔ اگر زیادہ ہی جوانی چڑھی ہے تو اس سے کر لو شادی، جیسے میں اس کی بیٹی سے شادی کرنے والا ہوں۔ دلاور شیخ اپنے غلیظ ہونٹوں سے غلاظت ہی اگل سکتا تھا۔ مولوی محبوب الہی کے پاس اس کی گندی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ غم و غصے اور دلاور کے توہین آمیز سلوک سے لرزتا کانپتا ان کے گھر سے نکل گیا۔ یہ باقی لوگ یہاں کھڑے کیا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ وہاں موجود باقی لوگوں پہ برس پڑا۔ تمام لوگ کان دبائے ہوئے ان کے گھر سے نکل گئے۔ سن لیے بڑھیا، تیرے عاشق کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے، آئندہ تم بھی ذرا ہوش میں رہنا، یہ نہ ہو مجھے شادی سے پہلے تمہاری بیٹی کے ساتھ سہاگ رات منانی پڑے۔ اس کی بات سن کے اس کے آدمیوں نے گھٹیا انداز میں کہا لگایا تھا۔
بشریٰ خاتون وہ ذلت آمیز باتیں سن کے بس دل ہی دل میں اللہ پاک کو پکار کے رہ گئیں۔ اس کی نم آلود آنکھیں آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اس کے لیے بھائی کا غم اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ جلدی زائل ہو جاتا، مگر زندگی کسی کے غم اور دکھ کی وجہ سے رکا تو نہیں کرتی۔ یہ تو بہتے دریا کی صورت ہر وقت رواں دواں رہتی ہے، نہ تو خوشی کے انبار اس کی راہ میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی غم کے پہاڑ اس کا رستہ روک سکتے ہیں۔ زندگی اسی ڈگر پہ چلتی رہی۔ اس نے دوبارہ کالج جانا شروع کر دیا۔ کالج ان کے گھر سے 1.5-2 کلومیٹر دور تھا اور وہ یہ سارا رستہ پیدل طے کیا کرتی تھی۔ نہ تو اس کے پاس رکشے کا کرایہ ہوتا تھا اور نہ ہی بس کا۔ پہلے تو بھائی کی وجہ سے ان کی گزر بسر ہو جایا کرتی تھی، اب تو وہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس کا باپ ایک سرکاری محکمے سے ریٹائر ہوا تھا۔ اس کی پینشن محدود تھی جس سے گھر کا گزارا نہیں چل سکتا تھا۔ بیٹے کی ناگہانی وفات کے بعد بشریٰ خاتون نے محلے کے متمول افراد کے ہاں کام کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 گھروں کے برتن بھانڈے دھو کے اور گھر کی جھاڑ پونچھ کر کے اسے اتنا مل جاتا کہ وہ زندگی کی گاڑی کو آگے دھکیل سکے۔ تناوش کو تعلیم جاری رکھنے میں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، لیکن ماں بیٹی کو دلاور شیخ کی دھمکی کھائے جا رہی تھی۔ اس نے واضح طور پہ کہا تھا کہ اگر اس نے تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ اسے اٹھا کے لے جائے گا، ورنہ وہ اپنی بیوی کو BA پاس دیکھنے کا متمنی ہے، اور BA کرنے تک وہ اس مصیبت سے جان چھڑوائے رکھنا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ اس کی ماں بھی اس کے حق میں نہیں تھی کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پونچھا کرے۔ یوں بھی اس کی شکل صورت ایسی تھی کہ گھر میں موجود مردوں کی نیت خراب ہوتے دیر نہ لگتی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ گھر سے کہیں بھاگ جائے، مگر اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت اس کی آنکھیں کھول دیتی کہ آخر وہ جائے گی کہاں، اور پھر ایک دلاور شیخ سے جان چھڑوا کے شاید اسے کتنے دلاوروں کو بھگتنا پڑے گا۔ اس کی ماں نے بھی یہی سوچا، لیکن تھوڑے مختلف انداز میں۔ اس نے گھر بیچ کے اپنی بیٹی کے ساتھ بھاگ جانے کا سوچا۔ جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی ان میں سے ایک ہمدرد شخص حاجی منظور کو اعتماد میں لے کے اس نے یہ درخواست کی کہ ان کے گھر کے لیے کوئی گاہک ڈھونڈ دے۔ حاجی منظور بھی دلاور شیخ سے خوفزدہ تھا، لیکن یہ کام اتنا خطرے والا نہیں تھا کہ وہ صاف انکار کر دیتا۔ ٹھیک ہے بشریٰ بہن، میں کوشش کروں گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حامی بھر لی۔ 3 دنوں کے بعد اس نے بشریٰ کو بتایا کہ اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے بات کی ہے اور وہ کسی بھی وقت ان کے گھر چکر لگا سکتا ہے۔ بشریٰ نے حاجی منظور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، حاجی صاحب اگر ہو سکے تو پراپرٹی ڈیلر کو یہ بات بتا دیں کہ وہ سپہر کے وقت تشریف لائے، کہ اسی وقت میں گھر میں موجود ہوتی ہوں۔ ٹھیک ہے بہن۔ حاجی منظور نے اسی وقت موبائل فون نکال کے پراپرٹی ڈیلر کو یہ بات بتا دی۔ پراپرٹی ڈیلر اسی دن ان کے گھر آ گیا۔ گھر کو اچھی طرح دیکھ کر اس نے جو قیمت لگائی وہ ان کی امیدوں سے کہیں کم تھی۔ میں اس گھر کے 10 لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ نامعلوم اسے ان کی مجبوری کے بارے میں معلوم ہو گیا تھا یا یوں ہی ماں بیٹی کو بیوقوف جان کے وہ کوڑیوں کے مول ان کا گھر ہتھیانا چاہتا تھا۔ بشریٰ خاتون لجاجت سے بولی، بھائی جان ہم غریب ماں بیٹی کا یہی ایک ٹھکانہ ہے، اسے بیچ کے ہم اپنا سر چھپانے کے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں گے۔ خدارا اتنی کم قیمت نہ لگائیں کہ ہم ایک کمرے کا کوارٹر بھی نہ خرید سکیں۔ وہ کاروباری لہجے میں بولا، بہن جی 6 مرلے کے مکان کی کیا قیمت لگاؤں؟ بھائی یہ قیمت تو اس زمین کی بھی نہیں ہے، جبکہ اس پہ 2 پختہ کمرے، برآمدہ، باورچی خانہ وغیرہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیں بہن جی، آخری اور حتمی بات کروں گا، اگر پسند نہ آئے تو کسی اور کو بلوا لینا، 12 لاکھ روپے دوں گا۔ بھائی جان ہم غریبوں کا کوئی نہیں ہے، اگر آپ نے اونے پونے میں یہ گھر خرید بھی لیا تو ایک دن اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ بشریٰ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبوب شوہر کا آبائی گھر بیچتے ہوئے اس کا کلیجہ حلق کو آ رہا تھا، اور پھر خریدار اس کے دام ایسے لگا رہا تھا جیسے وہ کوئی جھونپڑی ہو۔ بہن جی یہ میرا کاروبار ہے، چند ٹکے میں نے بھی کمانے ہوتے ہیں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ بیچیں، یوں مجھے آخرت کی دھمکیاں تو نہ دیں، میں آپ سے چھین تھوڑی رہا ہوں۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا بھائی جان۔ بشریٰ خفیف سی ہو گئی۔ اس نے حاتم تائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے بہن جی 15 لاکھ دے دوں گا۔ بھائی جان ہم ماں بیٹی کو کوئی اندازہ نہیں ہے، میں کل حاجی صاحب سے معلوم کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ بشریٰ خاتون اتنی بچی تو نہیں تھیں کہ فوراً ہاں کر دیتی۔
10 لاکھ سے بات شروع کرنے والا اگر 15 لاکھ تک کی آفر کر سکتا تھا تو یقیناً حاجی صاحب کے درمیان میں آنے کی وجہ سے کچھ رقم مزید بڑھا دیتا۔ ٹھیک ہے بہن جی، آپ حاجی صاحب سے پوچھ لیں، پھر جو فیصلہ ہو وہ مجھے اس نمبر پہ بتا دینا۔ اس نے اپنا تعارفی کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارڈ لے کے بشرا نے کہا، بھائی جان آپ چائے تو پی کے جائیں گے نا؟ نہیں بہن، پھر کبھی صحیح، یہ کہہ کے وہ ان کے گھر سے نکل گیا۔ اگلے دن بشرا خاتون نے حاجی منظور سے گھر کی بابت مشورہ کیا۔ حاجی منظور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ بہن، مجھے کوئی خاص اندازہ تو نہیں ہے، لیکن 15 لاکھ مناسب رقم ہی ہے، اور یوں بھی آپ کے جو حالات ہیں ان کے مطابق اس رقم کو غنیمت سمجھو۔ جان اور عزت سے بڑھ کے نہ مال و دولت ہوتا ہے اور نہ زمین جائیداد۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی جان، بشرا نے اس کی بات پہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر واپسی پہ اس نے تناوش کو پراپرٹی ڈیلر سے بات کرنے کو کہا۔ وہ اپنے موبائل سے پراپرٹی ڈیلر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ چند گھنٹوں کے بعد ہی اس کی سہمی ہوئی ہیلو ابھری۔ ہیلو انکل، میں بشرا بی بی کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ کل آپ ہمارا مکان دیکھنے آئے تھے نا؟ تناوش کا تعارف بھی ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے حیرانی بھرے انداز میں موبائل کو کان سے ہٹا کے دیکھا۔ دوبارہ کال ملانے لگی۔ گھنٹی کے جاتے ہی نمبر مصروف کر دیا گیا۔ تناوش نے کارڈ پہ اس نمبر کو بغور پڑھا کہ کہیں وہ نمبر غلط تو نہیں ملا رہی، مگر نمبر میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس مرتبہ پہلی ہی گھنٹی پر کال اٹینڈ کر لی گئی اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ریسیور سے ڈری سہمی آواز برآمد ہوئی۔ مس آپ کیوں مجھے بار بار کال کر رہی ہیں؟ خدا کے واسطے مجھ سے رابطہ نہ کرو۔ میری توبہ، میں نے آپ کا گھر نہیں خریدنا۔ چاچا جان کیا ہوا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کیا ہوا ہے؟ وہ غم و غصے سے پھٹ پڑا۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس نے بے ربط ہوتی دھڑکنوں پہ قابو پاتے ہوئے دامن امید دراز کیا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے بی بی جی۔ وہ دلاور شیخ نامی گنڈے کے آدمیوں نے مجھے مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں بھی دی ہیں کہ اگر میں نے آپ کا گھر خریدا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، اور امید ہے اب آپ مجھے کال نہیں کریں گی۔ یہ کہتے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا ہوا بیٹی؟ بات چیت ختم ہوتے ہی اس کی ماں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ امی جان، اس خبیث تک ہمارے گھر بیچنے کی بات پہنچ گئی۔ اس لانتی کے گنڈوں نے پراپرٹی ڈیلر بیچارے کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور ہمارا گھر خریدنے سے منع کر دیا ہے۔ پتہ نہیں اس موذی سے کب جان چھوٹے گی، یا اللہ پاک اس بدبخت کے شر سے ہمیں پناہ دے۔ بشرا دونوں ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑانے لگی۔ ان کی نظریں سارے دنیاوی سہاروں سے اٹھ کے آخری اور یقینی سہارے کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں۔ اگلے دن اس نے پھر حاجی منظور سے بات کی۔ حاجی منظور کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، میری بہن، میں بے بس اور مجبور ہوں۔ اس گنڈے کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کے لیے پراپرٹی ڈیلر سے میں نے بات کی تھی۔ کل شام کو اس کا ایک آدمی میرے گھر یہ بتانے آیا تھا کہ یہ میری پہلی اور آخری غلطی تھی، اس کے بعد میرے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کہ اگر میں نے آپ لوگوں کا زیادہ ہی ہمدردی میں ساتھ دیا تو اپنی بیٹی کو دلاور شیخ کے پاس بھیج دوں تاکہ وہ تناوش بیٹی سے دستبردار ہونے کے بارے میں سوچ سکے۔ بشرا صرف حاجی منظور نہیں بلکہ تمام محلے والوں کی مجبوریاں جانتی تھیں۔ ہر آدمی پہلے اپنے گھر کا سوچتا ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کا نمبر آتا ہے۔ یقیناً اپنے پاؤں کا کانٹا دوسرے کے برچھا لگنے سے بھی زیادہ اذیت دیتا ہے۔ اس کے دکھ درد سے زیادہ محلے والوں کو اپنے گھر بار اور اپنی بہنوں بیٹیوں کی فکر تھی۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ آج اگر بشرا خاتون کی بیٹی پر ایک موذی آنکھیں گاڑے بیٹھا تھا تو اگلا نمبر ان کی بہن بیٹی کا بھی آ سکتا تھا۔ جس درندے کو انسانی خون کا چسکا لگ جائے وہ بھرے پورے گاؤں پہ شب خون مارنے سے نہیں چوکتا۔ اس سے بچنے کے لیے گھر کے دروازے بند کر دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ سب کو اس کا مل کے مقابلہ کر کے اسے فنا کر دینے سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہاں دلاور جیسے درندے سے بچنے کے لیے تمام اپنے گھروں کی کنڈیاں لگانے پہ اکتفا کر رہے تھے۔ بشرا خاموشی سے گھر لوٹ آئی۔ اس کا یہ منصوبہ بھی ناکام گیا۔ اس کے بھائی کو مرے تقریباً مہینہ ہونے کو تھا کہ ایک دن رات کے وقت مولوی محبوب الہی عشاء کی نماز کے بعد چھپتا ہوا ان کے گھر آیا۔ ماں بیٹی اسے دیکھ کے حیران رہ گئیں۔
دلاور کی اتنی سخت دھمکی کے باوجود وہ ان کی مدد کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ وہ بشریٰ خاتون کو مشورہ دیتے ہوئے بولا، بشریٰ بہن، بہتر یہی ہوگا کہ جلد سے جلد تناوش بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دو، ورنہ اس بدبخت خبیث سے کوئی بعید نہیں کہ کب کوئی گھٹیا حرکت کر گزرے۔ بھائی جان، میں بھی تو یہی چاہتی ہوں، مگر ایسا کون ہوگا جو میری بیٹی کا ہاتھ تھام لے؟ یقین مانو میں اپنی شہزادیوں کی طرح بیٹی کو کسی شریف آدمی کی دوسری بیوی بنانے پہ بھی تیار ہوں، مگر کوئی شریف آدمی حامی تو بھرے۔ بہن، یہ کام چوری چھپے کرنے والا ہے۔ اگر راتوں رات ہم تناوش بیٹی کا نکاح کسی سے پڑھا کے اسے رخصت کر دیں تو اس بدبخت کو کیا معلوم ہوگا؟ یقین مانے بھائی جان، میں تو بیٹی کے ساتھ یہ گھر بیچ کے کہیں بھاگنے کا منصوبہ سوچے بیٹھی تھی، مگر اس موذی کے گنڈے گھر خریدنے والوں کو زد و کوب کرنے سے بھی باز نہیں آئے۔ وہ ہمارے گھر کی نگرانی کروا رہا ہے۔ بشریٰ کی بات سنتے ہی مولوی صاحب کے چہرے پہ گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے، کہیں وہ اس وقت بھی گھر کی نگرانی نہ کر رہے ہوں۔ ویسے کوئی پتہ نہیں ہے ان موذیوں کا بھائی صاحب۔ دلاور شیخ کو کوستے ہوئے بشریٰ کی آواز بھر آ گئی، ہمارے تو نصیب ہی کھوٹے تھے جو اس بدبخت نے میری معصوم بیٹی پہ اپنی گندی نظر رکھ لی۔ اللہ پاک بہتر کرے گا میری بہن، آزمائشیں اسی ذات کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ کسی آزمائش میں اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہر فرعون کے لیے اس نے ایک موسیٰ بنایا ہے۔ دلاور بھی زیادہ دن اپنی منمانی نہیں کر سکے گا۔ اگر میری بیٹی کی بربادی کے بعد یہ موذی اپنے انجام کو پہنچا بھی تو مجھے کیا حاصل؟ پریشان نہیں ہوتے میری بہن، اللہ پاک ضرور کوئی سبب پیدا کرے گا۔ ہمارا سبب تو آپ ہی ہیں بھائی جان، آپ کے علاوہ تو کوئی ہمیں اکیلے میں تسلی بھی نہیں دیتا۔ بشریٰ کے لہجے میں شکر گزاری کا گہرا احساس پوشیدہ تھا۔ میں تو ایک ناکارہ سا بندہ ہوں بہن، کاش میں تناوش بیٹی کو اس بدبخت سے چھٹکارا دلا سکتا۔ اس مرتبہ بشریٰ اس کی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکی۔ مولوی صاحب چند لمحے وہاں مزید بیٹھے اور پھر تناوش کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ پھیر کے رخصت ہو گئے۔ اگلے دن ایک روح فرسا خبر ان کی منتظر تھی۔ رات کو مولوی صاحب کو کچھ آدمیوں نے بہت بے دردی سے پیٹا تھا۔ اس کا لہو لہان جسم مسجد کی سیڑھیوں کے سامنے پڑا تھا۔ اس پہ سب سے پہلے بوڑھے بابا کرم دین کی نظر پڑی، جو تہجد کی نماز کے لیے باقاعدگی سے مسجد جایا کرتے تھے۔ پہلی نظر میں تو انہوں نے سمجھا کہ کوئی لاش پڑی ہے۔ ٹارچ کی روشنی میں مولوی صاحب کے معزز چہرے کو پہچاننے میں انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ جائزہ لینے پہ انہیں مولوی صاحب کی نبض چلتی ہوئی نظر آئی۔ بوڑھے کرم دین میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مولوی صاحب کو اکیلے اٹھا سکتے۔ انہوں نے فوراً قریبی گھر کے دروازے پہ دستک دی۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے جہانگیر کے مولوی صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے فوراً کار نکالی اور وہ دونوں مل کے نزدیکی ہسپتال لے گئے۔ بڑی مشکل سے ایمرجنسی میں بیٹھا ڈاکٹر مولوی صاحب کو دیکھنے پہ آمادہ ہوا۔ مولوی صاحب کی نبض بہت دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ جس وقت بشریٰ خاتون تک یہ بات پہنچی، اس وقت مولوی صاحب خطرے کی حد سے تو نکل گئے تھے، لیکن انہیں ابھی تک ہاسپٹل سے ڈسچارج نہیں کیا گیا تھا۔ مجرموں کو اچھی طرح پہچاننے کے باوجود مولوی صاحب نے رپورٹ درج کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ پولیس کی کارکردگی سے اچھی طرح واقف تھے۔ تمام محلے والوں کو بھی معلوم تھا کہ مولوی صاحب کو اس حال تک پہنچانے والی شخصیت کون سی ہے۔ مولوی صاحب کے انجام نے انہیں بھی بے حد محتاط بنا دیا تھا۔ اس سے پہلے اگر کسی کے دل میں تناوش اور اس کی ماں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رینگ بھی رہا تھا تو مولوی صاحب کی حالت دیکھ کے وہ جذبہ اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ بشریٰ تناوش کو ساتھ لے کے مولوی صاحب سے ملنے ہسپتال گئیں۔ انہیں دیکھ کے مولوی صاحب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں معذرت خواہ ہوں بہن، میں آپ کے معیار پہ پورا نہیں اتر سکا۔ میں تناوش بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے مولوی صاحب۔ آپ کی اس حالت کی ذمہ دار ہم ماں بیٹی ہیں، ہمیں معاف کرنا۔ بشریٰ خاتون گلوگیر ہونے لگیں۔ پریشان نہ ہو میری بہن، میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ پاک کوئی بہتر سبب نکالے گا، اس کے پاس دیر ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے۔ بشریٰ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا، کہیں یہ دیر حشر کے میدان تک طویل نہ کھنچ جائے۔ اور مولوی صاحب اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گئے، کیونکہ اللہ پاک کے کاموں میں چھپی تاخیر کی حکمتیں جاننا کسی انسان کے بس سے باہر ہے۔ ہفتہ 10 دن بعد مولوی محبوب الہی صحت یاب ہو کے گھر آ گئے، لیکن اب اس میں اتنی ہمت باقی نہیں تھی کہ وہ دلاور شیخ کا مقابلہ کر سکتا۔ محلے والوں نے اس کام میں کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ انہی دنوں
تناوش کو ماں کی زبانی معلوم ہوا کہ مولوی محبوب الہی وہ محلہ چھوڑ کے کہیں اور جانے کی کوشش میں ہے۔ ان جیسے مخلص انسان کے محلے سے چلے جانے کے خیال نے تناوش کو اداس کر دیا، مگر وہ کچھ بھی تو نہیں کر سکتی تھی۔ مولوی صاحب اپنے مکان کے لیے کوئی مناسب خریدار ڈھونڈ رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے چلے جانا تھا۔ مولوی صاحب جیسے مخلص اور نیک شخص کو صرف اس وجہ سے محلہ چھوڑنا پڑ رہا تھا کہ وہ ان ماں بیٹی کی مدد نہیں کر پائے، اور آنے والے دنوں میں دلاور شیخ کی مزید خباثتوں سے آنکھ چرانے کے لیے وہ اپنا آبائی گھر چھوڑنے پہ تیار ہو گئے۔ محلے کے کافی بزرگوں نے دبے لفظوں میں مولوی صاحب کو اس اقدام سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن جو لوگ ایک غنڈے کے خلاف مولوی صاحب کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوئے، وہ اپنی بات منوانے کے مجاز نہیں تھے۔ ماں کے منہ سے مولوی صاحب کے جانے کی خبر سن کے وہ ساری رات سو نہیں پائی۔ اگلے دن وہ اپنے کالج کے گیٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں عجیب طرح کی حسرت ہلکولے لے رہی تھی۔ کالج جانے یا پڑھائی کرنے پہ اس کا دل بالکل بھی مائل نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی زندگی میں نہ تو اسے سکون کی کوئی رمق نظر آ رہی تھی اور نہ ہی خوشی کی کوئی جھلک۔ وہ زندگی کے جس دور سے گزر رہی تھی، اس عمر میں ایک لڑکی کے دل میں چاہنے اور چاہے جانے کا گہرا احساس پنپ رہا ہوتا ہے۔ ایک جانا انجانا محبوب ہر وقت اس کی سوچوں میں بسا اسے سہانے سپنوں میں کھویا رکھتا ہے۔ اس کی تو شکل صورت بھی ایسی تھی کہ کئی چاہنے والوں کے اس کے لیے دل کے دروازے واہ ہوتے، اتنے کہ اس میں سے چناؤ مشکل ہو جاتا، مگر کسی کی ایسی جسارت سے پہلے ہی ایک غلیظ کمینے اور گھٹیا شخص نے اس پہ اپنا ظالمانہ تصرف جما لیا تھا۔ وہ آزاد ہوتے ہوئے بھی اس کی قید میں تھی۔ اس سے جان چھڑوانے کی ساری کوششیں بیکار گئیں۔ وہ کراچی کی تیز رفتار سرگرمیوں کو دیکھتی ہوئی کندھے سے کتابوں کا بیگ لٹکائے خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے دائیں بائیں زندگی پوری قوت کے ساتھ رواں دواں تھی، جبکہ اس کی مثال زندگی کے اس بہتے دریا میں کسی لاش کی سی تھی۔ خوشی اور غم کے احساسات کا تصور وہ کھو چکی تھی۔ ایک نفرت کا جذبہ تھا جس کے زیر اثر وہ زندگی سے چمٹی ہوئی تھی۔ دلاور شیخ کی عبرت ناک موت اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا تھی، اس کی سب سے بڑی خواہش اور سب سے بڑی خوشی۔ دلاور شیخ کی بیوی بننے سے موت کو گلے لگا لینا کئی گنا زیادہ آسان تھا، لیکن مرنے سے پہلے وہ اس موذی کو اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا مرتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس خوشکن منظر کو دیکھنے کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی، مگر ہر وقت اسی سوچ میں کھوئے رہنے کے باوجود اسے کوئی مناسب حل نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنی اس خواہش کو کیسے پورا کر پاتی۔ ایسا کوئی طریقہ اسے نہیں سوجھ رہا تھا جس سے وہ اس ذلیل کا غلیظ سر اپنے ہاتھوں سے اس کے تن سے جدا کر سکتی۔ وہ اپنے کالج سے کافی آگے نکل چکی تھی۔ کپڑوں کے ایک بازار میں گھس کے وہ مختلف دکانوں کے آگے لٹکے خوبصورت لباس دیکھنے لگی۔ پلاسٹک کے مجسموں کو ایسے عجیب و غریب لباس پہنائے گئے تھے جو اس نے خود تو کیا، کسی اور عورت کے بدن پہ بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ کپڑوں کی مارکیٹ سے نکل کے وہ جوتوں کی مارکیٹ میں گھس گئی۔ دکانوں کے سامنے سے آہستہ روی سے گزرتے ہوئے وہ حسرت ناک نگاہوں سے ان قیمتی جوتوں کو دیکھتی رہی جو اس کی قوت خرید سے کہیں باہر تھے۔ اپنے پاؤں کی طرف نظر دوڑانے پہ اسے وہی پرانے جوتے نظر آئے جو وہ پچھلے 2 سال سے پہنتی چلی آ رہی تھی۔ کثرت استعمال سے جوتوں کے تلوے گھس گئے تھے، ان کی اوپری چمک دمک بھی بس پالش کی مرہون ملت تھی۔ اس بازار سے نکل کے وہ سبزی بازار میں گھس گئی۔ ریڑھیوں اور اسٹالوں پہ سجے مختلف اقسام کے عمدہ پھل اس کی اشتہا بڑھانے لگے۔ بہت سارے پھلوں کا تو اسے ذائقہ تک معلوم نہیں تھا کہ کبھی چکھنے کا اتفاق جو نہیں ہوا تھا۔ سبزی بازار کا اختتام نسبتاً چوڑے بازار میں ہوا جہاں ہر قسم کا سامان سجا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ ماحول میں کھوئی خالی ذہن سے آگے بڑھتی رہی۔ اس بازار کے بعد بڑی سڑک کی شروع ہو گئی جس کی دونوں جانب بڑی عمارتیں، کمرشل پلازے اور خوبصورت ہوٹل نظر آ رہے تھے۔ ہوٹلوں کی پارکنگ میں نظر آنے والے رش سے اس نے اندازہ لگایا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چلا تھا۔ جیب میں سے اپنا سستا سا موبائل فون نکال کے اس نے وقت دیکھا، 1:30 بج رہا تھا۔ اسے اچانک بھوک محسوس ہونے لگی۔ اس کے لنچ باکس میں رات کی باسی دال کے بنے ہوئے پراٹھے موجود تھے، مگر اسے ایسی مناسب جگہ نظر نہیں آئی جہاں بیٹھ کے وہ پیٹ پوجا کر سکتی۔ کسی مناسب جگہ کو ڈھونڈنے کے لیے اس نے قدموں کی رفتار بڑھا دی۔ اس وقت وہ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی خوبصورت کار میں
سفید رنگ کا سوٹ پہنے ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لیے عقبی نشست کا دروازہ ایک باوردی پولیس والے نے کھولا۔ یقیناً وہ کوئی با اختیار شخص تھا جس کے لیے پولیس کا باوردی شخص دروازہ کھول رہا تھا۔ اس کے کار میں بیٹھتے ہی پولیس والا کار کے عقب میں موجود پولیس جیپ میں بیٹھ گیا، جس میں اس کے علاوہ 3 اور باوردی پولیس والے ہتھیاروں سے مسلح بیٹھے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے محافظ تھے۔ کیا یہ اتنا با اختیار ہوگا کہ مجھے دلاور شیخ کے شر سے نجات دلا سکے؟ ایک امکانی سوچ اس کے دماغ میں ابھری۔ وہ اسے روکنے کے خیال سے چوڑی روش کے قریب ہو گئی۔ نہ جانے میرے اشارے پہ رکے گا بھی یا نہیں، یہ سوچ ذہن میں رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز گونجی۔ اس نے بے ساختہ اس جانب نگاہیں گھمائیں۔ ایک کالے رنگ کی مرسیڈیز نے چوڑی روش کے سامنے آ کے رکنے والی گاڑی کا راستہ روک دیا۔ مرسیڈیز کے پیچھے 2 کھلی چھت والی جیپیں موجود تھیں۔ دونوں جیپوں میں 4 افراد سوار تھے۔ مرسیڈیز رکتے ہی جیپ میں سے ایک مسلح شخص پھرتی سے نیچے اترا اور مرسیڈیز کا عقبی دروازہ کھول دیا۔ اب نہ جانے اس میں کون سوار ہے، اور کیا یہ سفید لباس والے سے بھی زیادہ با اختیار ہوگا؟ اس کی محدود سوچیں ان دونوں گاڑیوں میں سوار شخصیتوں کی طاقت کا اندازہ لگانے لگی۔ مرسیڈیز کے کھلے دروازے سے کالی پتلون میں ملبوس ایک ٹانگ نمودار ہوئی، جس پاؤں میں چمکتا ہوا سیاہ ہی رنگ کا عمدہ بوٹ چمک رہا تھا، اور پھر بڑے انداز سے وہ مکمل کار سے باہر آ گیا۔ وہ دراز قد اور کثرتی جسم کا مالک تھا۔ چوڑی چھاتی، اندر کی طرف گھسا ہوا پیٹ، یہ اسے کوئی منجھا ہوا ریسلر ظاہر کر رہا تھا۔ کار سے باہر آتے ہی اس نے کوٹ کے سامنے والے 2 بٹن بند کیے، آنکھوں پہ لگایا چشمہ اتار کے جیب میں ڈالا، دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی موٹی بھوری آنکھوں سے عجیب قسم کی بے رحمی حویدہ تھی۔ چوڑی پیشانی، گالوں کی ابری ہوئی ہڈیاں، اٹھی ہوئی باریک ستواں ناک، پتلے پتلے ہونٹ، ان پہ موجود نفاست سے ترشی ہوئی مونچھیں، اور 3-4 دن کی بڑی ہوئی شیو جیسی داڑھی۔ مردانہ وجاہت کا شاہکار ہونے کے باوجود مجموعی طور پہ اس کے چہرے پہ کوئی ایسی بات تھی کہ تناوش کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ اس نے ایک سرسری نگاہ تناوش پہ ڈالی اور پھر کار کا دروازہ کھولنے والے کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب میں سے سگریٹ کی ڈبی نکال کے اس کے سامنے پکڑ لی۔ ایک سگریٹ نکال کے اس نے اپنے باریک ہونٹوں میں پکڑی۔ سگریٹ پیش کرنے والے نے لائٹر جلا کے سگریٹ سلگائی اور پیچھے ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش بھر کے بے تاثر چہرہ لیے ہوٹل سے نکلنے والی کار کی طرف بڑھا۔ اسی لمحے تناوش جھرجھری سی لیتے ہوئے اس شخص کی طرف متوجہ ہوئی جس سے مدد مانگنے کے لیے وہ اس راستے سے قریب ہوئی تھی۔ وہ بھی کار سے باہر آ گیا تھا، مگر اس حال میں کہ اس کی ٹانگوں میں ہونے والی لرزش تناوش کو بھی نظر آ رہی تھی۔ تو جسٹس ظہیر امجد صاحب، آخر آپ سے ملاقات ہو ہی گئی۔ مرسیڈیز سے برآمد ہونے والی شخصیت کی آواز بھی اس کی جسامت کی طرح بھاری اور پرروب تھی۔ جسٹس ظہیر امجد نے خشک ہوتے ہونٹوں پہ زبان پھیری اور اس کے حلق سے منمناتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ کبیر دادا، کیسے ہیں آپ؟ آپ نے حال پوچھ لیا، اب کافی بہتر محسوس کرنے لگا ہوں۔ کبیر دادا کی آواز میں چھپا طنز جسٹس ظہیر امجد کو لرزا گیا تھا۔ تناوش وہاں کھڑی خود کو عجیب سا محسوس کرنے لگی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی نے بھی اس کے یوں کھڑے ہونے کو اہمیت نہیں دی تھی۔ کبیر دادا، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے کیا؟ جسٹس ظہیر امجد نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ سنا ہے آپ ہمارے خدمتگار کو پھانسی کی سزا سنانے والے ہیں، اور اسی وجہ سے اس کے کیس کا فیصلہ مسلسل التوا کا شکار ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس اس کی بے گناہی کے لیے کسی مناسب ثبوت کے منتظر ہوں۔ اس وجہ سے فیصلے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے۔ کبیر دادا نے استہزائیہ انداز میں ہنستے ہوئے اپنا پاؤں اس کے کار کی بونٹ پہ رکھا۔ وہ کبیر دادا کا آدمی ہے، اس کی بے گناہی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل جناب، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ خوف سے جسٹس کا رنگ پیلا پڑ گیا تھا۔ ویسے اتنے سمجھدار ہو یا مجھے دیکھ کے عقل آ گئی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کبیر دادا،
وہ خشک ہونٹوں کو تر کرنے لگا۔ کبیر دادا نے ہاتھ میں سلگتی سگریٹ کی راکھ اپنے بونٹ پہ رکھے بوٹ پہ جھاڑی اور پھر افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتا ہوا جسٹس امجد ظہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ اف ہو یار، دیکھو پھر بوٹ کی پالش خراب کر بیٹھا۔ آپ کے پاس رومال تو ہوگا؟ جی جی جی، چہرے پہ بے بسی کے تاثرات سجائے جسٹس ظہیر امجد نے جیب سے رومال نکالا اور قریب ہو کے کبیر دادا کے بوٹ پہ پڑی سگریٹ کی راکھ صاف کر دی۔ کبیر دادا کے چہرے پہ معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ پرسوں شام کو میں اپنے آدمی کی رہائی پر اپنی کوٹھی میں پارٹی دے رہا ہوں، تشریف ضرور لائیے گا۔ جی ضرور، جسٹس ظہیر نے اس بات میں سر ہلایا اور کبیر دادا واپس اپنی گاڑی کی جانب مڑ گیا۔ اس کی سرسری سی نگاہ دوبارہ تناوش پہ پڑی۔ کار کے دروازے کے پاس رکتے ہوئے وہ خفت اور ذلت کے ملے جلے احساس میں مبتلا جسٹس سے پوچھنے لگا، یہ لڑکی تمہاری بیٹی تو نہیں ہے؟ اس نے تناوش کی طرف اشارہ کیا اور پھر جسٹس کا جواب سنے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پہلے والے آدمی نے ہی کار کا دروازہ بند کیا اور بھاگ کے جیپ میں بیٹھ گیا۔ مرسڈیز ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ تناوش کی نگاہیں مرسڈیز پر ہی گڑی رہ گئیں۔ اس کی نمبر پلیٹ پہ لکھا ہوا نمبر بھی اتنا عجیب تھا کہ اسے فوراً یاد ہو گیا، K302۔ جب تک وہ قیمتی کار نظر آتی رہی تناوش اسی کی طرف متوجہ رہی۔ اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ جسٹس کی طرف متوجہ ہوئی جو مزمحل انداز میں کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس کے محافظوں نے اس دوران اپنی جیپ سے نیچے اترنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تناوش کی نگاہ کافی دیر بعد وردی میں ملبوس ان سرماؤں کی طرف اٹھی اور ان کے خوف سے پیلے پڑتے چہرے دیکھ کے تناوش کے دل میں کبیر دادا کا مزید روب بیٹھ گیا۔ کیا دلاور شیخ بھی اس سے اسی طرح خوفزدہ ہوگا؟ اس کے دماغ میں امید افزا سوچ ابھری۔ یقیناً وہ سڑک چھاپ اسے دیکھ کے اپنی شلوار گیلی ہونے سے نہیں بچا سکے گا۔ دلاور شیخ کی نفرت سے بھرے دل میں خوشکن خیال اجاگر ہوا، مگر اسے کیا ضرورت پڑی کہ میرے جیسی عام لڑکی کے لیے اپنا وقت برباد کرتا پھرے؟ ہم جیسے کیڑے مکوڑے اتنی اہمیت کے حامل تو نہیں ہوتے کہ ان کی خاطر کسی کو جسٹس ظہیر امجد کی طرح سرے راہ روک کے 2-3 منٹ کی پوچھ گچھ ہی کر لی جائے۔ سر جھٹک کے وہ چوڑی روش کو عبور کر کے آگے بڑھ گئی۔ جسٹس کی کار وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ اب اس کا دماغ دائیں بائیں کے مناظر کے بجائے بس کبیر دادا کی پرروب شخصیت کو سوچ رہا تھا۔ اس کی شکل و صورت، چشمہ لگانے کا انداز، دراز قد، کثرتی جسم، قیمتی لباس، بات کرنے کا پراعتماد اور نپا تلا انداز، اسے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اسے اتنا اچھا اور اپنا اپنا لگا تھا۔ اس کی سوچوں میں کار کے تیز ہارن نے خلل ڈالا۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ بے خیالی میں وہ فٹ پاتھ سے اتر کے سڑک پہ آ گئی تھی۔ وہ جلدی سے فٹ پاتھ پہ واپس چڑھی۔ اس نے گھر واپسی کا سوچا، لیکن اسی لمحے اسے دوبارہ زور کی بھوک کا احساس ہوا۔ دائیں بائیں نظریں دوڑانے پہ اسے کچھ فاصلے پہ ایک پارک نظر آیا۔ سستی سے پاؤں گھسیٹتی وہ پارک کی جانب بڑھ گئی۔ صبح سے مسلسل چلنے کی وجہ سے اسے سخت قسم کی تھکن محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کی جیب میں اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ ٹیکسی یا رکشہ کروا کے گھر کا رخ کر سکتی۔ پارک کی سنگی بینچ پہ بیٹھ کے وہ کندھے سے لٹکا اسکول بیگ گود میں رکھ کے کھولنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے ایک دم سے تھکن محسوس ہونے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہیں لمبی تان کے سو جائے، مگر پھر گھر واپسی کے خیال نے اسے اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ پاؤں گھسیٹتی ہوئی وہ پارک سے باہر آئی، واپسی کے راستے پہ گامزن ہو گئی۔ اسی وقت وہ پرشکوہ اور دیدہ زیب کوٹھیوں کے سامنے سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر سفید گلاب کے پودے پہ پڑی جو گلابوں سے اٹا پڑا تھا۔ سفید گلاب ہمیشہ سے اس کی کمزوری رہے تھے۔ وہ ایک پھول کے قریب ناک لے جا کے اس کی بھینی بھینی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی۔ خوشبو سونگھتے ہوئے اچانک اس کی سماعتوں میں بریکوں کے چرچراہٹ کی آواز سنائی دی۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور پھر گاڑی کو دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ وہ کبیر دادا والی مرسڈیز ہی تھی۔ اس کے عقب میں 2 جیپیں بھی موجود تھیں۔ مزید تصدیق کے لیے اس کی آنکھوں نے گیٹ کے سامنے ایک لمحے کے لیے رکنے والی مرسڈیز کی نمبر پلیٹ پڑھی، K302۔ یہ پڑھتے ہی وہ بت بنی کار اور جیپوں کو گیٹ کے اندر داخل ہوتا دیکھتی رہی۔ سفید گلاب کی خوشبو سونگھنا اسے بھول گیا تھا۔ گاڑیوں کے اندر جاتے ہی گیٹ بند ہو گیا۔
مگر وہ اسی طرح ٹک ٹکی باندھے گیٹ کو دیکھتی رہی، اور پھر اس کے اندر ایک خاص جذبے نے سر ابھارا اور وہ گیٹ کی طرف چل پڑی۔ وہ گیٹ سے 10-12 قدم دور تھی کہ سلیٹی رنگ کی وردی میں ملبوس ایک چوکیدار گیٹ کی ذیلی کھڑکی کھول کے باہر برآمد ہوا۔ اے لڑکی، گیٹ کے نزدیک آنا منع ہے، اس نے دور سے ہی اسے متنبہ کیا۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، ہاں مگر اندر جانا تو منع نہیں ہے نا، بھاگ جاؤ۔ اس مرتبہ چوکیدار نے اسے غصے بھرے لہجے میں ڈانٹا۔ میں کبیر دادا کی دوست ہوں، یقیناً مجھے بھگانا تمہارے لیے سود مند نہیں رہے گا۔ اس کا پر اعتماد انداز برقرار رہا، وہ یہ موقع کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے منہ سے کبیر دادا کا نام سن کے چوکیدار چونک گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پہ شکوک بھری پرچھائیاں لہرانے لگی۔ تم ہوش میں تو ہو نا؟ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ وہ مسکرائی، نشہ تو میں نہیں کرتی۔ لڑکی، یہ ایڈونچر تمہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ چوکیدار آخری دم تک اسے نصیحت کرنے سے باز نہیں آیا۔ میں نہ نشے میں ہوں، نہ میں مذاق کر رہی ہوں، اور نہ مجھے کسی ایڈونچر کا شوق ہے۔ تم کبیر دادا کو اطلاع دو کہ ان کی دوست تناوش رفیق ان سے ملنے آئی ہے۔ اس کے با اعتماد انداز پہ چوکیدار اسے گھورتا رہ گیا۔ اسے خاموش دیکھ کے وہ دوبارہ بولی، دیکھو اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو جو کچھ ہوگا مجھے بھگتنا پڑے گا، اور اگر میں سچ بول رہی ہوں تو یقیناً میرے واپس جانے کی خبر کبیر دادا کو برداشت نہیں ہوگی۔ اس کی دوست کو گیٹ سے واپس بھیج دینے والے چوکیدار کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا، اس کا اندازہ لگانا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اس مرتبہ اس کی دھمکی کام کر گئی۔ چوکیدار واپس گیٹ کے اندر گیا، انٹرکام اٹھا کے کسی سے پوچھنے لگا، اندر آ جائیں۔ 2 منٹ کے بعد اس نے تناوش کو اندر آنے کا کہا۔ وہ ذیلی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ چوکیدار نے اس کے بیگ کی تلاشی لی، میٹل ڈیٹیکٹر اس کے جسم کے گرد گھما کے اس کے پاس کسی ہتھیار وغیرہ کی غیر موجودگی کو یقینی بنایا، اور پھر اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ محل نما کوٹھی تھی۔ گیٹ سے اندرونی عمارت تک سیمنٹ کا پختہ راستہ بنا ہوا تھا۔ ایک سرسری نظر سے کوٹھی کا جائزہ لے کے وہ دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اندرونی عمارت کے قریب پہنچتے ہی 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان سال آدمی باہر نکلا اور اس سے سوال پوچھے بغیر اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں دبیز قالین بچھا تھا، دیواروں پہ جنگل کے بادشاہ کے شکار کی مختلف تصاویر لگی تھیں۔ کسی جگہ پہ شیر نے ہرن کو منہ میں دبایا ہوا تھا، کہیں بیل کے اوپر سوار تھا، کہیں باراسنگے کو جکڑا ہوا تھا، اور کہیں ہاتھی اور زرافے جیسے عظیم الجثہ جانور پہ جھپٹ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شیر ببر گھر کے مالک کا پسندیدہ درندہ تھا۔ جی مس، آپ نے کس سلسلے میں کبیر دادا سے ملنا ہے؟ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے بظاہر مؤدب انداز میں پوچھا، مگر تناوش کو اس کے لہجے میں استہزاء کا عنصر نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، میں کبیر دادا کی دوست ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ اصل بات سے پردہ اٹھا دیں، شاید تمہیں جسٹس ظہیر امجد نے بھیجا ہے۔ نہیں، میں خود آئی ہوں، وہ ہکلا گئی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو یہ کبیر دادا کے آرام کا وقت ہے، وہ اس وقت کسی سے ملنا گوارا نہیں کرتا۔ جھوٹ بول کے آپ اپنے لیے تو سختی بنائیں گی ہی، مجھے بھی جھاڑ پلوا دیں گی۔ دیکھیں، آپ کبیر دادا کو بتا دیں کہ ان کی دوست تناوش رفیق ان سے ملنے آئی ہے، نہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں، پھر آپ خود انہیں جواب دیتے رہنا۔ اس مرتبہ وہ اپنے لہجے میں اعتماد پیدا کرنے میں کامیاب رہی۔ یوں بھی کبیر دادا کے اتنے قریب آ کے اس سے ملے بغیر لوٹ جانا بزدلی ہوتی۔ دلاور شیخ کو اپنے انجام تک پہنچانے کا یہ آخری موقع تھا۔ گو سے اچھی طرح اندازہ تھا کہ کبیر دادا جیسا سوٹڈ بوٹڈ گنڈا کسی لڑکی کے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن دلاور شیخ کی نفرت اور دشمنی نے اس کے دل و دماغ سے ہر خوف اور ڈر نکال دیا۔ دیکھو لڑکی، تم بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہو۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، کبیر دادا لڑکیوں سے ایک رات سے زیادہ کا تعلق قائم رکھنا پسند نہیں کرتا۔ اسے تناوش کی بات پہ یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سن کے تناوش کا چہرہ بھی حیا سے لال ہو گیا، مگر وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہی ہوں، آپ جانیں اور آپ کا دادا۔ اس نے آخری چال چلی اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ 1 منٹ مس،
اسے رکنے کا کہہ کے وہ بادل نخواستہ لکڑی کے منکش دروازے کی طرف بڑھ گیا اور جھجکتے ہوئے دروازے کے اوپر لگا ہوا ایک بٹن دبایا۔ تناوش کو اس کے چہرے پہ پسینے کے قطرے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یقیناً یہ کبیر دادا کا روب ہی تھا کہ اس کے خاص بندے کے بھی ڈر کے مارے یہ حالت ہو رہی تھی۔ لمحے بھر کے بعد دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ وہ قمیض اتار چکا تھا اور بے بازو کی سفید بنیان، پتلون اور ہوائی چپلوں میں وہ دروازے پہ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پہ حیرانی کے تاثرات تھے۔ خدمتگار نے ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، باس، آپ کی دوست ملنے پہ اصرار کر رہی تھی۔ میری دوست؟ اس کے لہجے میں شامل حیرانی تناوش کے لیے غیر متوقع نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے صوفے پہ بیٹھی تناوش کی طرف دیکھا جو اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ جی یہ لڑکی کہہ رہی تھی کہ اس نے ہکلاتے ہوئے بات پوری کرنا چاہی، مگر اس سے پہلے کبیر دادا کا ہاتھ گھوما اور کولو کے بیل کے نیچے جا کے وہ گرا۔ مزید کچھ کہے بنا وہ دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ تناوش ہمت کرتے ہوئے با آواز بلند بولی، کبیر دادا، مجھے آپ سے بات کیے بغیر آپ نہیں جا سکتے۔ اس کی بات پہ کبیر دادا کو جھٹکا سا لگا۔ دروازہ بند کرنے کا ارادہ تبدیل کرتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس مرتبہ اس کی آنکھوں میں دلچسپی کے آثار نمایاں تھے۔ تمہیں شاید اس ٹٹپونجی جسٹس نے بھیجا؟ کمرے سے باہر آ کے وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ نرم و نازک چھوئی موئی سی لڑکی اس کے سامنے یوں نظر آ رہی تھی جیسے شیر کے سامنے خرگوش دکھتا ہے۔ میں ذاتی کام سے آئی ہوں۔ ہمت مجتمع کرتے ہوئے اس نے کبیر دادا کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کے لیے اسے اپنا سر کافی اوپر اٹھانا پڑا۔ شہر بھر میں تمہیں میں سوشل ورکر نظر آیا ہوں، طنزیہ لہجے میں کہہ کے وہ پیچھے مڑا۔ بات سن لینے میں حرج کیا ہے؟ شاید آپ کو بھی کوئی فائدہ نظر آ جائے۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہارے پاس 2 منٹ ہیں جس میں سے 5 سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ اس نے کلائی پہ بندھی سنہرے ڈائل کی قیمتی گھڑی آنکھوں کے سامنے پکڑ لی۔ مجھے ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اس کے بدلے میں آپ کو جو بھی درکار ہوگا میں آپ کو دوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے کہا برآمد ہوا جو بالکل اوپرا اوپرا لگ رہا تھا۔ یقیناً اس کے ہونٹ ہنسنے کے لیے نہیں بنے۔ لڑکی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہو رہا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ تم کبیر دادا سے ذرا بھی واقفیت نہیں رکھتی۔ آپ مجھے تھوڑا وقت دیں، میں اپنے بارے میں کچھ بتا پاؤں۔ 2 منٹ میں کیا وضاحت کر سکتی ہوں؟ اچھا بولو۔ صوفے پہ نشست سنبھالتے ہوئے اس نے تھپڑ کھائے خدمتگار کو دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ تناوش کو بیٹھنے کا اس نے نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے نشست سنبھالتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک یتیم بے سہارا لڑکی ہوں۔ ہمارے محلے کا گنڈا دلاور شیخ مجھے آئے روز تنگ کرتا ہے۔ نہ تو اس ظالم کے خلاف پولیس کوئی کارروائی کرتی ہے اور نہ محلے دار کوئی بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ اس نے میرے بڑے بھائی کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں BA کر لوں گی تو وہ مجھ سے زبردستی شادی کر لے گا، اور اگر اس سے پہلے میں نے کسی سے شادی کی کوشش کی تو وہ اسے قتل کر کے اسی وقت مجھ سے شادی کر لے گا۔ تو کبیر دادا نے ساری تفصیل سنتے ہی کندھے اچکائے۔ تو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ تناوش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے باکی سے پوچھا۔ مجھے تمہاری خوبصورتی سے کیا لینا دینا؟ آپ دلاور شیخ کو قتل کرنے میں میری مدد کرو اور مجھے حاصل کر لو۔ یہ بات کرتے ہوئے اس سے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تم پاگل ہو یا احمق ہو؟ دلاور شیخ سے اپنی عزت بچانے کے لیے تم اپنی ہی عزت بیچ کے اسے مارنا چاہ رہی ہو۔ میں عزت نہیں بیچ رہی، بلکہ ہم دونوں کا نکاح پڑھوایا جائے گا۔ کیا؟ یقیناً تم جاگتے میں خواب دیکھنے کی عادی ہو۔ کبیر دادا نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ اتنی دیر اس سے باتیں کرنے کے بعد تناوش کے دل میں کوئی جھجک تھی بھی تو ختم ہو چکی تھی۔ وہ فوراً سے اسے روکتے ہوئے بولی، صرف نکاح پڑھوا لینا، اس کے بعد بے شک مجھے اپنی رکھیل سمجھ کے اپنے پاس رکھ لینا۔ رکھیل جیسا ہی سلوک کرنا۔ اپنے جاننے والوں کو بھی یہی بتانا کہ میں تمہاری رکھیل ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ تم کسی کو بھی اپنا وفادار نہیں پاؤ گے۔ بس میرے دل میں بھڑکتی آگ پہ دلاور شیخ کا خون چھڑکنے میں میری مدد کر دو۔ میرے پاس وفاداروں کی پوری فوج ہے۔ تم جیسی کمزور وفاداری سے مجھے کیا حاصل؟ کبیر دادا نے بظاہر منہ بنایا، مگر جانے کیوں
تناوش کو اس کا بیزاری ظاہر کرنا مصنوعی لگ رہا تھا۔ میں 18 سال کی ہوں اور ان بازارو آبرو باختہ عورتوں سے کئی گناہ بہتر ہوں جو ہر بستر کی زینت بننے پہ تلی رہتی ہیں۔ مجھے جب تک آپ اپنے پاس رکھو گے میں صرف آپ کی خدمت کرتی رہوں گی۔ جب آپ کا دل بھر جائے تو طلاق دے کے واپس بھیج دینا، کوئی حق مہر، کوئی روپیہ پیسہ نہیں، بس دلاور شیخ کا خون میرا حق مہر ہوگا۔ اور یقین مانو آپ کے ارد گرد جو وفاداروں کی فوج ہے، ان میں سے اکثریت ان کی ہے جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، بس ڈر نے انہیں چاپلوسی اور خدمت کرنا سکھا دیا ہے۔ وہ اس کی باتوں پہ لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، تمہاری خوبصورتی اور دوشیزگی کے حصول کے لیے مجھے کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم خود میری کوٹھی میں یوں چل کے آئی ہو اور اتنا موقع میرے لیے کافی ہے، بلکہ میں چاہوں تو تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اٹھا کے لا سکتا ہوں۔ یقیناً اپنی فطرت کے مطابق آپ کا یہ سوچنا بنتا ہے، لیکن سچ بتائیں، کبھی کسی لڑکی کی پرخلوص محبت محسوس کی ہے؟ کوئی ایسی لڑکی جس کی سوچیں آپ سے شروع ہو کے آپ پہ ختم ہو، کوئی ایسی لڑکی جس کی اولین ترجیح آپ کو سکون اور آرام پہنچانا ہو؟ میرا خیال ہے اس مکالمے بازی کو رہنے دو، باقی اس میں تو شک نہیں کہ تم جیسی لڑکی کو ہر مرد اپنے بستر کی زینت بنانا چاہے گا، اور میں بھی ایک مرد ہی ہوں۔ تمہارے حصول کے لیے 1.5 گھنٹے کی قربانی دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا اپنے وعدے سے پھروگی نہیں۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولی، اپنی بات سے 1 انچ بھی نہیں ہٹوں گی۔ پھر کب؟ کل میں دلہن بن کے اپنے گھر میں منتظر رہوں گی، اور کل نکاح پڑھاتے ہی آپ مجھے اپنے ساتھ لے کے آنا۔ نکاح پڑھانا ضروری ہے کیا؟ کبیر دادا نے ہلکی سی مسکراہٹ سے پوچھا۔ اسے خود معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کمسن لڑکی کی ہر بات کیسے مانتا جا رہا تھا، ورنہ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی تو نہیں تھی۔ ہاں، بس یہ ناپائیدار گرہ میرے نصیب کر دینا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں مانگوں گی۔ تناوش کی آواز گلوگیر ہونے لگی۔ میرا موبائل فون نمبر نوٹ کر لو، جب ضرورت پڑے تو مجھے بلا لینا۔ یہ کہتی اس نے اپنا ذاتی موبائل فون نمبر دہرا دیا۔ اس کا نمبر اپنے موبائل فون میں نوٹ کر کے وہ کھڑی ہوتے ہوئے بولی، ویسے کل سے پہر کو میں منتظر رہوں گی، اور یاد رکھنا دلاور شیخ کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گی۔ کبھی مرغی بھی ذبح کی ہے؟ طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے وہ بھی اپنی نشست سے اٹھ گیا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، دلاور شیخ سے ابتدا کروں گی، اور یوں بھی آپ جیسے بڑے دادا کی بیوی کو کم از کم 1 قتل تو کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں تناوش کے لہجے میں ایسی کون سی بات تھی کہ وہ بے ساختہ مسکرا پڑا۔ تناوش کو محسوس ہوا کہ مسکراتے ہوئے وہ بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ کل ملیں گے۔ وہ اپنی خواب گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ تناوش اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ اس کے کمرے میں غائب ہوتے ہی وہ باہر کی طرف چل دی۔ ڈرائنگ روم سے باہر پہ اسے وہی خدمت گار چہرے پہ غیظ و غضب کے تاثرات سجائے کھڑا نظر آیا۔ اس کی شکل پہ نظر پڑتے ہی تناوش کو اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ اسے متبسم دیکھ کے دانت پیستے ہوئے بولا، دیکھ لیا اپنے جھوٹ کا انجام؟ وہ ہنسی، کون سا جھوٹ؟ ابھی اتنی دیر میں کبیر کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھی نا، تو پھر انہوں نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ تناوش نے چہکتے ہوئے کہا، اس وجہ سے کیونکہ آپ نے مجھے اتنی دیر کیوں رو کے رکھا۔ اچھا، اب دماغ نہ کھاؤ، جاؤ۔ یقیناً وہ کبیر دادا کے تناوش کے ساتھ اتنی دیر بات چیت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پایا۔ مجھے گھر تک جانے کے لیے گاڑی چاہیے۔ تناوش کو ایک دم گھر تک پیدل چلنے کا خیال آیا اور اس نے فوراً اس کا حل سوچ لیا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، اس بارے میں مجھے کوئی حکم نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، میں کبیر دادا کو کہہ دیتی ہوں۔ وہ پیچھے مڑی۔ بات سنو۔ اس نے اتنی جلدی تناوش کو آواز دی کہ وہ پوری طرح مڑ بھی نہیں پائی تھی۔ اس نے رکتے ہوئے شوخی بھرے لہجے میں کہا، سنائیے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، میں تمہیں ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، اب تشریف لے جاؤ میری ماں۔ یہ کہہ کے اس نے موبائل فون نکالا، کسی الہی بخش نامی ڈرائیور کو کال کر کے بتایا کہ کبیر دادا کی مہمان کو گھر تک چھوڑ آئے۔